بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ویسے تو زندگی بہت سے واقعات کا مجموعہ ہے، لیکن جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ اپنے اندر چھپے اسرار کی وجہ سے بہت خوفناک ہے۔ میرے ذہن میں جب بھی یہ کہانی تازہ ہوتی ہے تو ایک خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر جاتی ہے۔ میں اس کہانی کو بھول جانا چاہتا ہوں، مگر شاید ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر تاروں کا راج تھا، نیند میری آنکھوں سے خاصی دور تھی۔ میں صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹا مختلف سوچوں میں گم تھا۔ ایک طرف بے روزگاری تھی اور دوسری طرف میری محبت، جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن تھا۔ ہیرا، جس کی محبت کے آگے فل اسٹاپ لگتا تو آگے کوئی لفظ مجھے دکھائی نہ دیتا۔ ایک دم تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ اتنی دل فریب خوشبو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر آس پاس ایسا کچھ نہ تھا۔ ایک سایہ سا مجھے اپنے پاس سے گزرتا ہوا محسوس ہوا، اور ساتھ ہی وہ دل فریب سی مہک بھی غائب ہو گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر اس سائے کو محسوس کر رہا تھا، مگر وہ مجھے اب دکھائی نہ دیا۔ میں بستر پر دوبارہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن موسم بڑا خوشگوار تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے ہر موسم ہی ایک جیسا تھا۔ ناشتے پر اماں نے بے روزگاری کے طعنے دے کر ناشتے سے نوازا، تو میں نے مارے بھاندے چند لقمے زہر مار کیے اور گھر سے نکل آیا۔ قبرستان کے راستے پر چلتے ہوئے میرا رخ ہیرا کے گھر کی جانب تھا۔ روز اس وقت وہ کھڑکی میں کھڑی میرا انتظار کرتی تھی، مگر آج وہ وہاں موجود نہ تھی، اور اس کھڑکی سے بہت سا دھواں باہر نکل رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں گھر کے اندر جا کر ہیرا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے دھوئیں کی پرواہ کیے بغیر آگے قدم بڑھا دیے، لیکن ہیرا کے دروازے تک پہنچ کر میرا دم سا گھٹنے لگا اور میں بے اختیار کھانسنا شروع ہو گیا۔ میرے قدم واپسی کی طرف پلٹتے چڑھے گئے۔ میں دوڑنا شروع ہو گیا۔ پیچھے سے مجھے بے شمار قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے بہت سارے لوگوں کا ہجوم میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ قبرستان تک پہنچ کر میں رکا اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنی طبیعت کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ایک بڑے سے پتھر پر جا بیٹھا۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میرا بس چلتا تو اڑ کر اس جگہ سے دور کہیں چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد سانس بحال کرنے کے بعد میں یہاں سے اٹھا اور اپنے دوست اظہر کے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور میرے چہرے پر پھیلے خوف کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ پریشان مت ہو سکتا ہے کہ ہیرا کے گھر میں کچھ جل گیا ہو۔ تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چل کر دیکھتا ہوں۔ وہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے جلدی سے منع کیا۔ میرے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے یار، کل کوشش کروں گا۔ میرے دماغ میں ابھی تک وہی کہے گونج رہے تھے۔ ایسی کون سی طاقت تھی جو مجھے ہیرا سے دور کرنا چاہتی تھی؟ کہیں ہیرا کے اوپر جنات کا سایہ تو نہیں ہے؟ میں نے اظہر سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ حیران ہو کر میرا چہرہ تکنے لگا اور پھر تسلی آمیز انداز میں میرا کندھا تھپ تھپا کر بولا، تم 1-2 دن گھر پر آرام کرو، طبیعت نہ سنبھلی تو ہم عامل کا سوچیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میرا جسم جل رہا تھا، شاید مجھے بخار ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ گرمی کے موسم میں بھی مجھے شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سر تک کمبل تان لیا۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ تیرا علاج میرے پاس ہے، یہ لے، یہ پی۔ یہ کوئی چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت کی آنکھیں اور بڑے بڑے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ وہ بڑی عجیب اور خوفناک ہنسی ہنس رہی تھی۔ پیالے کے اندر سرخ رنگ کے محلول کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگی۔ اسی وقت کمرے میں 2 لمبے چوڑے جن ذات داخل ہوئے۔ ہیرا ان دونوں کی گرفت میں تھی۔ ان دونوں نے اسے اس طرح پکڑا ہوا تھا گویا وہ ایک پلاسٹک کی گڑیا ہو اور گر کر ٹوٹ جائے گی۔ میں اسے ان کے شکنجے میں دیکھ کر چلایا، چھوڑو، میری ہیرا کو چھوڑو۔ مجھے تڑپتا دیکھ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ ہیرا بھی ہنسنے لگی۔ یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مجھے ہیرا کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس وقت اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ مزید کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ہیرا سے متعلق آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔
لیکن کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہماری راہیں الگ ہو گئیں، مگر لاکھ کوشش کے باوجود میں اپنے دل سے اس دشمن جاں کا خیال نہ نکال سکا۔ اس کی یاد میں میری حالت عجیب دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ میرا دوست اظہر میرے حال دل سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے ہیرا کے گھر کا معلوم کر کے مجھے بتایا تو دن رات میں اس کے دروازے کے چکر کاٹنے لگا۔ ایک روز وہ مجھے اپنی کھڑکی میں کھڑی دکھائی دی تو مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے دل کا حال سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بولی کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں بھی تمہارے عشق میں گرفتار ہوں اور تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے جان سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑ جائیں۔ اس کی زبان سے اقرار سن کر مجھے لگا کہ جیسے میں اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ میرے دل کو قرار آ گیا تھا، مگر اس روز سے میری زندگی میں بے شمار غیر معمولی واقعات شامل ہو گئے تھے، جنہیں میں کبھی نظر انداز کر دیتا تو کبھی بری طرح سے ڈر جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہیرا کے اوپر جنات کا سایہ ہے جو مجھے اس کے قریب برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں جلد نوکری کی تلاش میں تھا تاکہ پیسے کما کر شادی کر سکوں اور شادی کے بعد ہیرا کا علاج کروا سکوں۔ 2 سال خوار ہونے کے باوجود مجھے نوکری نہ ملی۔ گھر میں اماں ابا سے الگ ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ سامنے میز پر کھانا رکھا ہوا تھا جو شاید اماں نے رکھا تھا۔ میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر بمشکل چند لقمے حلق سے اتار سکا تھا۔ مجھے ہیرا کی یاد ستا رہی تھی، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گرمی کی وجہ سے سب لوگ سونے کے لیے اوپر چھت پر جا چکے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر اندھیری گلیوں سے گزرتا ہوا ہیرا کے گھر کی جانب چل رہا تھا۔ اندھیری گلیوں میں مجھے راستے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق تیز تیز چل رہا تھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے کئی کتوں نے مجھ پر بھونکنا شروع کر دیا، جیسے وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش میں ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی اور آہستگی سے چلتا رہا۔ اندھیری گلیوں میں مجھے راستے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق تیز تیز چل رہا تھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے کئی کتوں نے مجھ پر بھونکنا شروع کر دیا، جیسے وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش میں ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگی اور آہستگی سے چلتا رہا۔ ہیرا کے گھر سے کچھ فاصلے پر میں نے نظر اٹھا کر اس کے گھر کو دیکھا تو میرے قدم پتھرا کر رہ گئے۔ اس کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جیسے شادی کے موقع پر پورے گھر کو برقی آلات سے سجا کر در و دیوار کو روشن کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہیرا کے گھر کو سجایا گیا تھا۔ میرے لیے اس وقت اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال تھا۔ میں پریشان سا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تو کیا ہیرا نے مجھ سے بے وفائی کی ہے؟ کیا وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے؟ میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرنے کے بعد وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ موجودہ صورتحال پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آگے بڑھ کر میں حالات کا جائزہ لوں، لیکن میرے قدم اٹھنے کے بجائے واپسی کے راستے پر چل رہے تھے، جیسے کوئی میرا ہاتھ تھام کر مجھے وہاں سے دور لے جانا چاہتا ہو۔ مجھے ہیرا کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ہیرا کھڑی مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے چہرے پر پڑی روشنیاں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ میں بھاگ کر اس کے قریب آیا اور بولا، تم مجھ سے دور کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میری بات سن کر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ بولی، نہیں، یوں سمجھو کہ یہ تو صرف ایک بہانہ تھا تمہیں کچھ سمے یہاں ٹھہرانے کا۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے، تیزی سے جلتی ہوئی ساری روشنیاں مدھم پڑ گئیں اور آخر کار مکمل طور پر بجھنے کے بعد ہیرا کا گھر رات کے اس پہر اندھیر نگری کا منظر پیش کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہے ہیرا؟ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے گھر کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا، جیسے یہ کوئی حیرت کی بات نہ ہو بلکہ ایک چھوٹا سا مذاق یا کھیل ہو جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ وہ بولی، جادو کے اثر میں آئی ہوئی ہے میری زندگی۔ میں نے اپنی جان کو جادو سے آزاد کروانا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں خود ان پراسرار واقعات سے تنگ آ چکا تھا اور پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ میری بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولی، خون، مجھے تمہارا تھوڑا سا خون چاہیے، کیا میں لے سکتی ہوں؟ وہ معصوم صورت بنائے اپنی لمبی پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔
ایسی صورت میں بھلا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں اس کے خوبصورت چہرے پر نا امیدی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت وہ لڑکھڑائی اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے کر جا رہا ہو۔ وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی اور کسی نادیدہ شے سے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے میری مدد کی ضرورت ہو، لیکن میرے قدم تو جیسے زمین سے جڑ کر رہ گئے تھے۔ میں چاہنے کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ وہ اپنے تاریک مکان میں جا کر غائب ہو گئی اور میں بے بس سا وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ میں گھر واپس آیا تو رات کے 4 بجے تھے۔ در و دیوار سے مجھے عجیب وحشت سی ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں کب ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ صبح میری آنکھ خاصی دیر سے کھلی تھی۔ اماں نے میری سرخ آنکھیں دیکھ کر طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اظہر کی طرف چلا آیا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ دعا سلام کے بعد میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ بولا کہ مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگتا، بہتر ہے کہ اگر تم ہیرا سے دور ہو جاؤ، بلکہ کل ہی تم میرے ساتھ گاؤں چلنا۔ میرے چاچو کے دوست پنڈت جواہر علاج کرنے میں خاصے ماہر ہیں اور گاؤں بھر میں اسی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے گاؤں چلنے کی حامی بھری اور گھر چلا آیا۔ وہ رات میرے لیے بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ پوری رات بے چینی سے میں چھت پر ٹہلتا رہا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہو۔ میں رکتا تو قدموں کی چاپ رک جاتی، میں چلتا تو پھر سے سنائی دینے لگتی۔ کچھ دیر تک یہ سب کچھ محسوس کرنے کے بعد میں اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا دباؤ دیا ہو۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ایک سیاہ رنگ کی بلی میرے پاس آ کر مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو گئی۔ اب میرے لیے اس پر نظر جمائے رکھنا مشکل تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کی تیز روشنی مجھے اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلی جاؤ، یہ کہہ کر میں نے اپنی چارپائی سے تکیہ اٹھایا اور بلی کے اوپر پھینکا تو وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بلی نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ جیسے تیسے خوف کے سائے میں لپٹی یہ رات کٹی اور اگلے دن میں اپنی ضرورت کا کچھ سامان پیک کر کے اظہر کے ساتھ گاؤں جانے کے لیے نکل پڑا۔ میں خاموش سا اظہر کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرا ذہن مختلف واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ ہم ٹرین کے انتظار میں کنارے پر رکھے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ اظہر ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا دھیان بٹانے لگا، جبکہ اس کی آدھی باتیں میرے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ میں بس ہوں ہاں کر کے جواب دے رہا تھا۔ ابھی ہمیں اس جگہ پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بوڑھی عورت میری طرف بڑھی، منت بھرے انداز میں کہنے لگی، میرے بچے، گھر میں میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ذرا میرے ساتھ چل کر اسے ہسپتال تک تو لے چل۔ روتی ہوئی بوڑھی عورت کی بات سن کر میرا دل دکھی ہو گیا۔ میں پل بھر میں ہی بھول گیا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے موجود ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اظہر نے پوری مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس بٹھا لیا۔ کہنے لگا، اماں جان، یہ لو پیسے اور رکشہ کروا کر اپنے شوہر کو ہسپتال لے جاؤ۔ اظہر نے کچھ پیسے بوڑھی عورت کی طرف بڑھائے تو وہ ہمیں برا بھلا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پورا راستہ ایسے بے شمار واقعات پیش آئے جس نے ہمیں حیران کر دیا۔ رات کا وقت تھا، ٹرین میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اظہر برتھ پر لیٹا سو رہا تھا جبکہ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسی وقت ایک شخص میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بھائی صاحب، ذرا دوسرے ڈبے سے سامان یہاں تک لانے میں میری مدد تو کیجیے۔ میں نے غور سے اس ہٹے کٹے شخص کو دیکھا جو اپنی صحت کی وجہ سے کسی طرح بھی مدد کا مستحق نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر دوسری طرف چہرہ پھیر لیا۔ اسی وقت وہ شخص مجھے ٹرین کے باہر بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے حیرت سے دوسری جانب دیکھا تو ٹرین میں وہ شخص موجود نہ تھا۔ میں نے جلدی سے اظہر کو جگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ وہ بھی بہت حیران ہوا۔ اسی قسم کے حالات سے گزرتے ہوئے ہم گاؤں پہنچ گئے، مگر ٹرین کا سفر اپنے غیر معمولی واقعات کی وجہ سے یادگار بن گیا تھا۔ اظہر نے یہاں اپنی زمین پر گھر تعمیر کروانا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہیں رکنا تھا۔ کچی زمین تھی جس کے اطراف میں 4 دیواری کی گئی تھی۔ زمین کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ یہ گھر خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس کے چچا کہیں گئے ہوئے تھے، جس وجہ سے لوگوں سے دعا سلام کرنے کے بعد ہم مہمان خانے میں آرام کرنے لگے۔ ملازم نے ہمیں یہیں پر پرتکلف کھانا پیش کر دیا تھا۔ گاؤں کے پرسکون ماحول میں آنے کے بعد میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ میرے سر سے سرک گیا ہو۔
ہم کھانے پینے اور آرام سے فارغ ہوئے تو اظہر کے کزنس ہم سے ملنے آ گئے۔ کافی دیر باتیں کی اور ہنسی مذاق میں وقت گزر گیا۔ پھر ملازم نے آ کر پیغام دیا کہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اور اظہر ان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں آئے تو مجھ پر نظر پڑنے کے بعد وہ جیسے نظر ہٹانا ہی بھول گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ہو وہ 7ویں شخص، مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے چچا نے کہا تو میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا اور بولا کہ 7واں شخص آپ کا کیا مطلب ہے چچا جان؟ میری بات سن کر انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی بھرے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، مگر جلد ہی انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا اور ہمارا حال احوال جاننے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا۔ شام کے وقت ہم دونوں دریا پر چلے گئے۔ اظہر پانی میں نہا رہا تھا جبکہ میں دور بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت میری نظر کچھ دور ایک عورت پر پڑی جو اپنے ساتھ موجود ایک جوان لڑکی کو بری طرح سے ڈانٹ رہی تھی۔ لڑکی سر جھکائے ڈانٹ پھٹکار سن رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس عورت کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی میں ان کے قریب گیا، یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہیرا تھی۔ وہ عورت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہیرا چہرے پر شرمندگی اور پریشانی بھرے تاثرات لیے وہیں کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے غور سے مجھے دیکھا، گویا مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا کہ ہیرا، تم یہاں اس گاؤں میں کیا کر رہی ہو اور وہ عورت تمہیں ڈانٹ کر کیوں گئی ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، یہ میرا گاؤں ہے اور وہ میری بیمار خالہ ہیں، انہیں ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے وہ اکثر ڈانٹ دیتی ہیں۔ مجھے ان کی ڈانٹ بری نہیں لگتی۔ میری الجھن ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیا اتفاق ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ گاؤں چلے آئے ہیں؟ شاید قدرت ہمیں اسی طرح یہاں ملانا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت امڑ آئی اور وہ بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تو 2 سال سے اسی گاؤں میں ہوں، آج سے پہلے میں نے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی ہم لوگ فوراً گاؤں شفٹ ہو گئے تھے، مگر بدقسمتی سے یہاں آنے کے بعد 3 ماہ بعد ہی میرے والد کا اور 1 سال بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں اپنی خالہ کے ساتھ رہنے لگی اور اب میں انہی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی، ہاں، میں بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ سامنے دیکھو، وہ تمہیں بڑا سا آم کا پیڑ دکھائی دے رہا ہے، اس سے اگلی گلی میں میری خالہ کا گھر ہے، میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں۔ تمہیں اپنے گاؤں میں دیکھ کر مجھے اچھا لگا، کسی دن چکر لگا لینا۔ میرا خیال سے تم گاؤں میں نئے آئے ہو، اسی لیے تم ہمارے مہمان ہو۔ اب میں چلتی ہوں ورنہ میری خالہ ناراض ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور میں حیران سا کھڑا رہ گیا۔ میں نے اظہر کو پوری بات بتائی تو اس کا حال بھی میرے حال سے مختلف نہ تھا۔ ہم دونوں اسی وقت اظہر کے چاچو کے پاس گئے اور انہیں پورا واقعہ بتایا تو وہ ہمیں پنڈت جواہر کے پاس لے گئے۔ جواہر نام کا یہ پنڈت روحیں پالنے اور ان سے باتیں کرنے کے لیے مشہور تھا اور اس کی شہرت کے چرچے دور دور تک تھے۔ پنڈت جواہر کا گھر ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اندر موجود غار نما سا تھا۔ اظہر نے بتایا کہ یہ جگہ کسی زمانے میں مردہ خانہ رہ چکی ہے۔ یہ جگہ اتنی خوفناک تھی کہ کوئی عام شخص وہاں جانے کا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پنڈت جواہر اظہر کے چاچو کا دوست تھا۔ اس نے ہمیں بڑی عزت سے اپنے گھر بٹھایا اور ہم سے وہاں آنے کی وجہ دریافت کی تو ہم نے پوری کہانی اسے سنائی۔ بات سننے کے بعد پنڈت نے چاچو سے کہا، تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، یہی وہ 7واں شخص ہے جس کا انتظار 100 سال سے رخشی کو تھا۔ اب اس کا انتظار ختم ہو گیا ہے کیونکہ شکار اس کے جھانسے میں ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے اس کا شکار نہیں کر سکتی۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بولا، 7واں شخص والا کیا معاملہ ہے اور آخر میں اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہو گیا ہوں؟ اگر گاؤں میں ہیرا موجود ہے تو وہ لڑکی کون تھی جو مجھے قبرستان والے گھر میں دکھائی دیتی تھی؟ میری بات سن کر پنڈت جواہر نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے سامنے رکھے گلاس کو اٹھا کر کچھ فاصلے پر انڈیل دیا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا اور ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ دھواں ختم ہوا تو ایک بہت ہی کری اور خوفناک چہرے والی چڑیل دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر نظر ٹھہرانا کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہ تھی، سو میں اور اظہر ایک دوسرے سے چپک کر کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے ہم دونوں کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ پنڈت جواہر چڑیل سے باتیں کر رہے تھے جو چہرے سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی اور خون خوار نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس پانی سے آگے نہیں آ سکتی تھی جو جواہر پنڈت نے زمین پر انڈیل دیا تھا۔ تیری بیٹی کا خاتمہ کیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے؟
جواہر پنڈت نے چڑیل کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ بل کھا کر رہ گئی۔ بولی میری بیٹی کا یہ آخری وار ہے، تم ظالم بن کر اس کے راستے میں مت آؤ پنڈت۔ اس آخری وار کے بعد وہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گی بلکہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر جواہر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر وہ بولا تمہارے نزدیک انسانی جان کی بس اتنی سی اہمیت ہے کہ اسے ایک بے مقصد انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ چڑیل کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میرے اور اظہر کے لیے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال تھی۔ ہم صرف ایک مخصوص وقت تک ہی روحوں سے بات اور ملاقات کر سکتے ہیں۔ جواہر نے ہمارے معلومات میں اضافہ کیا اور مزید کہا یہ میرے پاس آنے والا دوسرا کیس ہے۔ 70 سال پہلے یہ چڑیل ایک شخص پر عاشق ہو گئی تھی اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ اسے قبرستان کے پاس موجود گھر میں لے گئی اور عام عورت کے روپ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ وہاں اس کی بیٹی رخشی پیدا ہوئی، مگر اس شخص کے گھر والوں کے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش آنے لگے تو کافی خواری اور علاج کے بعد وہ اصل صورتحال کی کھوج لگانے میں کامیاب ہو ہی گئے، مگر انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا اور خاموشی سے چڑیل کو مارنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ رخشی جو کہ بالکل اپنی ماں کی کاپی تھی، وہ چاہتے تو اسے بھی جلا کر بھسم کر سکتے تھے، مگر وہ جیسی بھی تھی ان کا خون تھی، انہیں بہت عزیز تھی۔ انہوں نے جادو کے ذریعے رخشی کی ماں کو مار دیا، مگر رخشی آج بھی زندہ ہے۔ اسے انسانوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کا باپ اپنے گھر واپس چلا گیا اور وہیں مر کھپ گیا، مگر رخشی نے انسانوں سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ وہ صرف اپنی ماں سے انتقام لینے کے لیے اس گھر میں موجود ہے۔ وہاں کوئی فیملی بھی زیادہ دن رک نہیں سکتی۔ اگر کچھ دن ٹھہر جائے تو رخشی انہیں تنگ کر کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے نوجوان لڑکوں کو اپنی زلفوں کے جال میں الجھاتی ہے اور پھر ان کی جان لے لیتی ہے۔ ابھی تک وہ 6 لڑکوں کی جان لے چکی ہے اور تم اس کا آخری شکار ہو۔ جواہر نے اپنی بات مکمل کی تو اظہر بول پڑا، مگر یہ سب کرنے کے لیے وہ اتنے داؤ پیچ کیوں آزما رہی ہے؟ جواہر مزید بولا کیونکہ وہ بے شک ایک چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کی رگوں میں انسانی خون ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر جادوئی طاقتوں سے مالا مال نہیں ہے۔ وہ 10 سال میں صرف ایک شخص کی جان لے سکتی ہے اور اس کے لیے بھی اسے اس شخص کے خون کی ضرورت پڑتی ہے چراغ بجھانے کے لیے۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ کون سا چراغ بجھانے کے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا کہ رخشی کے باپ کو واپس لے جانے کے لیے اس کے ماں باپ نے اس گھر کے تہخانے میں ایک چراغ جلایا تھا۔ اس جادوئی چراغ کی بدولت رخشی کی ماں کی ساری طاقت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چراغ کسی انسانی خون سے ہی بجھتا ہے اور جیسے ہی وہ بجھتا ہے وہ شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا صرف 10 سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ رخشی پچھلے 60 سالوں میں 6 لوگوں کی جان سے کھیل چکی ہے۔ اب تم اس کا آخری شکار ہو اور تمہارے ذریعے ہی ہم تہخانے سے وہ چراغ لے کر اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہمیں جلد کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اسے تمہاری جگہ کوئی اور لڑکا مل جائے اور وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اب ہمیں ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ بہت دیر تک ہم وہاں بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ جواہر ہر بات ہمیں بہت تفصیل سے سمجھا رہا تھا۔ ہم رات گئے وہاں سے نکلنے لگے تو ہمیں رخشی کی ماں کی روح کے چیخنے کی آوازیں دور تک سنائی دیتی رہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ رو رہی تھی اور اس کا منصوبہ کامیاب بنانے کے لیے التجائیں کر رہی تھی، مگر ہم پر اس کی کسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی دردناک چیخوں سے زیادہ عزیز مجھے اپنی جان تھی۔ خیر، اگلے دن رات کو میں رخشی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اندر ہی اندر میرا دل خوف کے مارے سکڑ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس قابو میں کیے اور رخشی کے گھر کے سامنے جا کر اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ تو جیسے میری ہی منتظر تھی، ہیرا کے روپ میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ تم ساری حقیقت جان گئے ہو نا؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے، مگر قسم لے لو، بے شک میں نے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے انسانوں کا خون کیا ہے، مگر مجھے تم سے سچ مچ محبت ہو گئی ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے دل کو سمجھانا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ ہیرا نہیں بلکہ رخشی ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
ہر طرف گلاب ہی گلاب اور ان کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی. مجھ پر خمار سا چھا رہا تھا. یہ میرا گھر کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھو، یہ ہمارا بیڈ روم. رکشی ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے بتا رہی تھی. میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ ایسے کھل رہا تھا جیسے اس وقت ساری دنیا کی خوشیاں اس کے پاس ہوں. کیا واقعی وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا. وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے بیڈ روم میں لے آئی. بیڈ روم کیا تھا؟ یوں سمجھیے ایک چھوٹا سا محل تھا. ٹھنڈک اور خوبصورتی کے ساتھ یہاں بے حد دل فریب مہک بھی تھی جو سانسوں کو مہکا رہی تھی. رکشی نے اپنے دہکتے لب میری پیشانی پر رکھ دیے تو جیسے میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھا. اسی وقت پورا کمرہ اندھیرے میں نہا گیا. ہر طرف اندھیرا اور دھواں پھیل گیا. مجھے یاد آیا کہ میں تو رکشی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی. رکشی دیوانہ وار اپنی کامیابی پر ہنس رہی تھی. اس کے قہقہے اتنے بلند تھے کہ اس کی تیز آواز سے میرے سر میں درد ہو گیا تھا. میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا. رکشی مجھ پر ہنس رہی تھی. اس نے کوئی تیز دھار چیز میری کمر میں پیوست کر دی. درد کی شدت سے میں تڑپ اٹھا تھا. میں نے بڑی مشکل سے آواز نکالی اور کہا کہ رحم کرو، مجھ پر رحم کرو. تم اپنی محبت کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہو؟ میری بات کے جواب میں وہ بولی، ہیرا نہیں، رکشی. میں رکشی ہوں. آج میں تمہارا وہ تماشا بناؤں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے، اور آج سالوں بعد میرے دل کو قرار آ جائے گا، کیونکہ میرا انتقام آج پورا ہونے والا ہے. میرا دماغ تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا. میں بولا کہ میری محبت کو ایسی بھیانک سزا نہ دو. تم رکشی ہی صحیح، مگر میں نے تم سے ہیرا کے روپ میں محبت کی ہے. اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا. میرے محسوسات ابھی کچھ بیدار تھے. تم لوگ کون ہو اور یہاں کس کی اجازت سے قدم رکھا ہے؟ یہ رکشی کی آواز تھی. اس کی آواز میں درد اور حیرت کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا. تو کیا اسے اس کے انجام تک پہنچائے گی؟ ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ پنڈت جواہر کی آواز تھی. اظہر نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا. میرے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور شاید کمر بھی زخمی تھی، کیونکہ مجھے درد واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا. میں درد سے دوہرا ہو رہا تھا، اسی لیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. میں اظہر کے بازو پر جھول گیا. اظہر بڑی مشکل سے مجھے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. میں بھی اپنی طاقت استعمال کرنا چاہتا تھا. ایک قدم بھی میرے لیے اٹھانا مشکل تھا. چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. میں اپنا آخری انتقام کو چھوڑ دوں گی اور بدلہ لینے کے خیال کو بھی اپنے دل سے نکال دوں گی، مگر تم لوگ مجھے مت لے جاؤ. مجھے چھوڑ دو. اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی. ظالم ہو تم، ظالم ہو تم، انسان ظالم ہو. تم نے پہلے میری ماں کو مارا اور اب میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو. رکشی چیخ چلانے کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی. اظہر مجھے سہارا دے کر باہر لے کر آیا اور گاڑی میں لٹا کر ہسپتال لے گیا. اظہر نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے پولیس کیس بنتے بنتے رہ گیا. میرے زخموں پر مرہم رکھا گیا اور مجھے پوری ٹریٹمنٹ دی گئی، تو میں نے اپنے اندر سکون سا محسوس کیا. درد میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی. پورے 2 دن کے لیے مجھے ہسپتال رکھا گیا تھا. اگلے دن شام کے وقت پنڈت جواہر اور چچا مجھ سے ملنے کے لیے آئے. پنڈت جواہر مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ اس وقت تم مجھے ایک انسان نہیں بلکہ اپنی کامیابی نظر آ رہے ہو. رکشی کا خاتمہ ہو چکا ہے. اس کا جلایا چراغ خود اس کے اپنے خون سے بجھ چکا ہے اور اب وہ تمہیں دکھائی نہیں دے گی. محبت کے جھانسے میں وہ تمہاری جان لینا چاہتی تھی، لیکن اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. تم اب ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہو، لیکن پنڈت نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن کیا؟ 40 دن تک تم اپنی محبوبہ کی صورت نہ دیکھنا، ورنہ رکشی کی روح تمہیں ستانے کے لیے ضرور حربہ آزمائے گی. ابھی ہم نے تمہارے اور اس کے تعلق کی ڈور کو کاٹ دیا ہے. پنڈت کی یہ بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا. تیسرے دن میری طبیعت کافی بہتر تھی. مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور میں اظہر کے گھر کی طرف چل پڑا. میرا کمزور چہرہ دیکھ کر اماں ابا بہت پریشان ہوئے. اظہر نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے میرے پیارے دوست کو تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے. امید ہے کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. اس کی بات سن کر اماں کو خاصی تسلی ہوئی تھی. اظہر کچھ وقت میرے ساتھ گزار کر اپنے گھر چلا گیا اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹا تو کئی گھنٹوں تک مجھے بڑی پرسکون نیند آئی. نہ جانے کتنے دن بعد آج میں سکون سے سو پایا تھا. پورا 1 دن اور 1 رات سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں بالکل توانا تھا اور خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا.
جیسے کوئی پہاڑ جیسا وزن میرے سر سے سرک گیا ہو۔ اماں نے مجھے ہنستا مسکراتا دیکھا تو ان کے چہرے سے بھی پریشانی دور ہو گئی۔ آج کا دن بہت دن بعد میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنس بول رہا تھا اور ان کی شرارتوں میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ کافی عرصے بعد ہنسنا بولنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ شام کو میں ابا کے ساتھ ان کی دکان پر بھی چلا گیا۔ میرے پاس سفارش تھی اور نہ ہی رشوت، سو میں اچھی نوکری کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال کر ابا کی دکان پر بیٹھتا تھا اور ان کی ہر ممکن مدد کیا کرتا تھا، جس سے ابا خوش تھے۔ انہیں سہارا ملا تو چند دنوں میں ہی کام اچھا چلنے لگا۔ اب میرے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پرسکون تھا۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا کہ میرا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا دکان پر آیا۔ کہنے لگا، بھائی آپ سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں گھر پر۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، مہمان؟ کون مہمان؟ میری بات سن کر وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا، آپ کی کوئی ہیرا نام کی کلاس فیلو ہیں، وہ اپنی خالہ کے ساتھ آئی ہیں، یہاں مکان کرائے کے لیے ڈھونڈنا ہے، جس کے لیے انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ او اچھا، تم ذرا دکان پر بیٹھو، میں جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ ہیرا کا نام سن کر میرے دل میں پرانی محبت جاگ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس شہر میں پریشان ہو رہی تھی اور میں اس کی مدد نہ کرتا؟ میں بنا سوچے سمجھے تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرا بس چلتا تو میں اڑ کر گھر پہنچ جاتا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو چھوٹی بہن نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے مہمانوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ امی کے ساتھ اوپر بیٹھے ہیں۔ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک مجھے پنڈت جواہر کی بات یاد آئی۔ پنڈت نے مجھے 40 دن تک ہیرا کا چہرہ دیکھنے سے منع کیا تھا۔ ابھی لگ بھگ 35 دن ہی گزرے تھے۔ ایک دم میرا وجود پسینے پسینے ہو گیا اور میں الٹے قدموں واپس ہوا۔ میں تیزی سے باہر کی طرف نکل پڑا اور میرا رخ اظہر کے گھر کی طرف تھا۔ میں نے اظہر کو پوری بات بتائی اور اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ اظہر نے جا کر سارا معاملہ سنبھال لیا۔ ہیرا اپنی خالہ کو شہر کے کسی اچھے ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے یہاں لے کر آئی تھی۔ 5 دن تک میں ان سے مل نہیں پایا تھا، لیکن اس دوران اظہر نے ان کا پورا خیال رکھا اور نہ صرف ان کے لیے ایک گھر کا بندوبست کیا بلکہ ضروریات زندگی کا تمام سامان انہیں مہیا کیا۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد میں ہیرا کے گھر گیا اور اس کی خالہ کی طبیعت معلوم کی۔ ہیرا تمام وقت میرے سامنے موجود رہی۔ میں نے اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھا تو وہاں بھولے پن کے ساتھ اجنبیت بھری ایک ہلکی سی لکیر تھی۔ کاش رکشی کی جگہ تم ہی میری زندگی میں آئی ہوتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور کچھ دیر بعد خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اماں اور ابا بھی ہیرا اور اس کی خالہ کا بھرپور خیال رکھ رہے تھے۔ ان کا اس شہر میں کوئی رشتہ دار نہ تھا، مگر اماں ابا نے بھرپور کوشش کی تھی کہ انہیں اپنوں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا، ہیرا شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھتی تھی اور میں اس کی محبت کا بوجھ دل پر لیے چپ چاپ گھر لوٹ آتا تھا۔ پچھلا تجربہ اتنا ہولناک ثابت ہوا تھا کہ اب نئے سرے سے اسی راہ پر قدم رکھتے ہوئے دل ڈرتا تھا۔ میں بس دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کیا کرتا تھا۔ بہن بھائیوں میں پہلے نمبر پر ہونے کی وجہ سے اماں چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میری شادی کر دیں تاکہ گھر میں ذمہ داری اٹھانے والی بہو آ جائے اور ان کی ذمہ داریاں کم ہو جائیں، مگر میں کسی طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہیرا کی خالہ کا انتقال ہوا تو ابا نے اصرار کیا کہ جوان جہان بچی کو اس طرح بھری دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ اس کی زندگی میں کسی مرد کا سہارا شامل ہو جائے۔ میں نے حامی بھر لی اور یوں 15 دن بعد میرا اور ہیرا کا نکاح ہو گیا۔ ہیرا سادگی سے ہماری زندگی میں شامل ہو گئی۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک خوبصورت دور شروع ہوا۔ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک روز ہیرا ضد کرنے لگی کہ وہ اپنا پرانا گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طور نہ مانی، کیونکہ وہ گھر آسیب زدہ ضرور تھا لیکن اس کی بہت سی یادیں اس گھر میں موجود تھیں۔ رکشی تو ویسے ہی مر چکی تھی، سو میں نے سوچا کہ اب اس گھر میں جانے سے بھلا ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، سو ہم وہاں چل پڑے۔ قبرستان کے راستے پر چلتے ہوئے ہیرا نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور خوف کے مارے اس کا حال خراب تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پرانے گھر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو اس گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اندر قدم رکھا تو اندر بہت سے سناٹے اور وحشت نے ہمارا استقبال کیا۔ ہیرا مجھے لے کر ایک کمرے میں چلی آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی کمرہ تھا جہاں رکشی نے مجھے زخمی کیا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ ہیرا نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔
یہ وہی جگہ تھی جہاں 1 سال پہلے رکشی نے ہیرا کے روپ میں مجھے محبت کے جھانسے میں آ کر جان سے مار دینے کے لیے بٹھایا تھا۔ کیا تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ میرے منہ سے اچانک نکلا۔ میری بات سن کر ہیرا حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ میری خوشیاں آپ سے جڑی ہیں اور آپ میرے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ ہیرا، انسان کے دل پر کچھ یادیں ایسی پیوست ہو جاتی ہیں جن کا خیال جب بھی آتا ہے تو انسان خود پر سے اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ میں بھی شاید کسی ایسے ہی لمحے کی زد میں تھا، اسی لیے تم سے بدگمان ہو گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ ہیرا نے اقرار میں سر ہلا لیا اور کہنے لگی کہ میں یہاں ایک مقصد کے تحت آئی ہوں۔ آپ شاید اس بات سے واقف نہ ہوں کہ ہمارا یہ گھر جہاں ہم نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے ہیں، یہ ایک چڑیل رکشی کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کر کے اس گھر سے نکال کر ہی دم لیا تھا۔ اس بار اس کا مجھ سے سامنا ہوا تو اس نے بڑی نفرت آمیز انداز میں کہا تھا کہ وہ اس شخص کو مجھ سے چھین لے گی جس سے میں محبت کروں گی، مگر جب اظہر بھائی نے مجھے اس کی موت کے بارے میں بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی کیونکہ اس کا انتقام مکمل نہیں ہوا تھا اور وہ میری محبت کے ساتھ اپنے آخری انتقام کو یہاں میرے ساتھ دیکھ کر بڑا ہی مزہ چکھ رہی ہوگی۔ یہ کہہ کر ہیرا ہنسنے لگی۔ اسی وقت دروازے کے باہر بہت سا کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اب مجھ سے اپنے خوف پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، سو میں نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور ہم اٹھ گئے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔ میں اور ہیرا ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہیرا دروازہ پیٹنے لگی اور میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس کی مدد سے ہم یہاں سے باہر نکل سکیں، مگر مجھے ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بہت دیر تک کوشش کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو ہم دونوں بے بس اندر بیٹھ گئے۔ اب تو بھوک پیاس سے بھی ہمارا برا حال تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور قبرستان میں پھیلے سناٹے یہاں تک محسوس کیے جا سکتے تھے، روشنی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی وقت ہمیں دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی، ساتھ ہی دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک لکیر اندر آئی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تو سامنے اظہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، ساتھ ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اظہر مجھ پر برس پڑا۔ مرنے کے لیے آنا تھا تو اکیلے ہی چلے آتے، ساتھ بھابھی کو کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے اس کے ڈانٹ کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں نے اسے آنے کی وجہ دریافت کی تو وہ بولا کہ میں تم سے ملنے گھر گیا تھا، لیکن وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں یہاں پر آئے ہوئے ہو، تو میں تمہارے پیچھے چلا آیا کہ خدا نخواستہ تم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو گئے ہو۔ اور دیکھو میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آئندہ تم دونوں بھول کر بھی یہاں قدم مت رکھنا، برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا، انسان کو خود ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ہم دونوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اظہر کی بات سے اتفاق کیا اور اپنے اپنے گھر چل دیے۔ اس بات کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2 بچوں کے بعد بھی میری اور ہیرا کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھار جب میں اپنی پچھلی زندگی کے واقعات پر نظر دوڑاتا ہوں تو رکشی اور اس سے وابستہ واقعات کو یاد کر کے خوف کے مارے میری نیند ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔